اگر ابھی تک آپ نے شولاپور نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ شولاپور نامہ 24 میں سبھی درشکوں کا سواگت ہے۔ آج ہمارے ساتھ آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے مولانا انور رضا موجود ہیں۔ حال ہی میں جو ہندوستان کی سرزمین پر جس طرح گجرات میں عائشہ نے آتم ہتیا کی، اس کے تعلق سے ہم مولانا انور رضا سے ہو ملاقات کریں گے۔ مولانا صاحب، شولاپور نامہ 24 میں آپ کا سواگت کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں شولاپور نامہ 24 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بلوا کر جو ہندوستان کی سرزمین پر جو عائشہ نام کا جو گھٹنا کی ہے، ہم سب سے پہلے آل انڈیا سنی جماعت العلماء شاخ شولاپور کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو آتم ہتیا کی، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ عائشہ نے جو خودکشی کی، اس کے تعلق سے مسلم سماج کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ عائشہ نے جو خودکشی کی، ان کا آپ نے آخری ویڈیو سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی کر رہی ہوں میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ لیکن جب ان کا ویڈیو پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو یہ جو ہے جہیز کی وجہ سے جو ہے ستائی گئی ہوئی، ظلم کیا گیا تھا اس پر، جہیز کا بار بار ڈیمانڈ کرنا، بار بار جو ہے اس کو اصرار کرنا، اس بنا پہ جو ہے اس نے جو ہے یہ قدم کو اٹھایا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا ہماری منہ پر تماچا ہے، کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جہیز لینا بھی حرام ہے اور جہیز دینا بھی حرام ہے، دونوں بھی حرام ہے۔ ہاں، بن مانگے عطا کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور بن مانگے لے لینا یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ یہ آج ہر نوجوانوں کو معلوم ہے کہ جہیز لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، لیکن پھر بھی اس کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ خاص بات پائی جاتی ہے کہ کپڑوں کے تعلق سے جہیز لیا جاتا ہے۔ 5,000، 10,000، 15,000، 20,000، 50,000، لاکھ روپے تک لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا دو، 2 تولہ سونا دو، یا پھر شادی کر کے دو، 100-200 لوگوں کا، مہمانوں کا انتظام کرو، اچھی سے اچھی خاطرداری کرو۔ یہ ڈیمانڈ نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ اسلام جو ہے یہ پیغام نہیں دیتا ہے۔ ہم تو عائشہ تو ابھی جو ہے جہیز کے نام پر جو ہے اس نے خودکشی کر لی۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اہل سنت، ہم جو ہے ہر بار ہر وقت جو ہے جہیز کے تعلق سے ہم اپنی عوام سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی جہیز مت مانگو کرو، جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز لینا بھی حرام ہے، مانگنا بھی حرام ہے۔ اور یہ نوجوانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ جہیز مانگنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ اسلام کے اندر قطعی اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ہے عائشہ نے جو قدم اٹھایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ عائشہ کو اگر جہیز کا ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا تو اس نے اپنے شوہر سے کھلا مانگنا اور بات تھی، لیکن یہ جو قدم اس نے اٹھائی، جا کر جو سمندر کے اندر جو چھلانگ لگائی، اسلام جو ہے اس کو منع فرماتا ہے، خودکشی حرام ہے۔ یہ بات عائشہ کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ ظلم اور ستم کی جو ہے ستائی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ قدم کو اٹھایا ہے۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ تھا کہ مسلم سماج میں جس طرح عائشہ نے خودکشی کی، آتم ہتیا کی، اس کے تعلق سے آج سوشل میڈیا یا اور بھی سوالات ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ آ رہے ہیں کہ مسلم سماج میں جو آج طلاق کا مسئلہ دیکھا جا رہا ہے، یہ طلاق کا جو مسئلہ بڑھ رہا ہے مسلم سماج میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم مسلمون، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ رہا مسئلہ طلاق کے تعلق سے کہ اگر میاں بیوی دونوں کی سوچ اگر ایک ہو جاتی ہے تو طلاق کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں شوہر جو ہے اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے،
لیکن وہاں بیوی جو ہے رہنا نہیں چاہتی ہے، اور جہاں بیوی رہنا چاہتی ہے وہاں شوہر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم مسلمون، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ ایک دوسرے کو لے کر چلنے کے بعد جو ہے یہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے دین کے اندر جو ہے یہ خرابی، یہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن آج ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے کیا کرتے ہیں کہ اپنی بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے، دین سے بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، زمین پر طلاق ایک ہوتا ہے لیکن خاندان دو تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ طلاق ایک ہوتا ہے لیکن خاندان دو اور تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دیا کرو، آپ دینی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم دیا کرو، حدیث مصطفیٰ سنایا کرو، تاکہ وہ بچے کو سمجھ سکے کہ بھئی طلاق کتنا بڑا گناہ ہے، کھلا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ان کو سب سے پہلی بات ہمارے اندر جو ہے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہماری تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ہم آج بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر نوجوان لڑکندہ رات میں 2 2 3 3 بجے تک میڈیا پر جو ہے بیٹھ کر جو ہے پتہ نہیں موبائل کے اندر ننگے ناچ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم کیا دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ ماں باپ کی ہونی چاہیے کہ اپنے بچے، اپنے لڑکے لوگ کالج جا رہے ہیں یا ٹیوشن جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کیسی لوگوں کی دوستی ہے ہماری، یہ ہم اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ اگر جس کے اپنی اولاد کو، اگر ماں باپ اگر اپنی اولاد پر کبھی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے طلاق کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ سنبھال کر لینا چاہیے ایک دوسرے کے، اللہ نے قرآن کریم فرمانا کہ ایک دوسرے کے جو ہے تم لباس ہو۔ تو اگر بیوی کے اندر کچھ خرابی ہو سکتی ہے، کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لڑکی کے اندر خرابی نہیں، لیکن لڑکیوں کے اندر جو خرابی ہوتی ہے اس کو شوہر کا یہ فرض پڑتا ہے کہ اس کو نظر انداز کرے، یا شوہر کے اندر کچھ خرابی ہوتی ہے تو بیوی کا یہ فرض پڑتا ہے کہ شوہر کے کچھ جو ہے برے کاموں کو اس کو نظر انداز کرے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ہم طلاق پر آ جاتے ہیں، ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ طلاق کوئی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں۔ طلاق کس پر ہو رہا ہے ہمارا؟ میرا شوہر شراب پیتا ہے، میرے پر جو ہے آگے ظلم کرتا ہے، یا کام کو نہیں جاتا، یا جو ہے پیسہ نہیں لا کے دیتا، یا ساس کی ظلم و ستم ہو رہی ہے، یا سسرے کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا گھر میں ننن کی ظلم و ستم ہو رہی ہے۔ اس باتوں پہ، چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے ہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری بیوی کو کسی کا فون آیا، ہمارے پاس اس کے پاس ریکارڈ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لا کے سوال ہمارے سامنے جب کھڑا کرتے ہیں، ہم لوگ سن کر افسوس لگتا ہے۔ طلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ چھوٹی موٹی باتوں پر۔ دیر سے نہیں اٹھی اس نے، صبح جلدی بیدار نہیں ہوئی، گھر میں صفائی نہیں کی، برتن نہیں صاف کی، جھاڑو نہیں لگائی، ان باتوں پہ ہمارا جھگڑا۔ اور شوہر سے پوچھا جاتا تو کیوں طلاق دے رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں اس کا ساتھ، دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے، وہ کسی کے غیر مرد کے ساتھ جو ہے باتیں کر رہی تھی، کوئی چاچا کا لڑکا ہے، کوئی پھپھو کا لڑکا ہے، کوئی ایسے پتہ نہیں کیسے سے۔ لیکن اگر یہی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو، صحیح تعلیم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تو ہمارے سماج میں طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے چھوٹے موٹے باتوں پر طلاق لیتے تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، طلاق کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن طلاق آج ہمارے جو ہے چھوٹے موٹے باتوں پر، آپسی اختلافات پر جو ہے ہم طلاق لے رہے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں لوگوں سے، تمہارا طلاق ایک ہوتا ہے لیکن خاندان دو تباہ برباد ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑوں کا مت رکھے اور صبح قیامت تک بندگی رکھے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جس طرح عائشہ نے حال ہی میں آتم ہتیا کی، تو اس نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ خدا مجھے انسانوں کی شکل نہ دکھائے، کہنے میں یہاں تک صحیح ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے، آپ کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ عائشہ نے ویڈیو کے بعد کہا بالکل صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ میں سے دعا ہوں کہ مجھے انسانوں کی شکل دکھائے، وہ نہیں چاہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد، میں نے انسان کو چاند سورج سے بھی زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ جب ہمارے لیے کہیں کہ جو ہے چاند سورج سے بھی زیادہ اللہ نے ہمیں خوبصورت پیدا کیا، تو ان کا کیا نظریہ؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ تو یہ ان کا جو ہے کہنا یہ غلط تھا۔ ہم بھی اس کی نندے ہیں، ہم بھی اس کی جو ہے اس کی خلاف ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو چاند اور سورج سے بھی زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے اس نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، خیر کوئی بات نہیں، جو بھی اس نے کہا ہے اللہ
اور جو ہے آج تو وہ جو ہے سمندر کے آغوش میں چلے گئی ہیں، لیکن ہم بارہا یہی کہتے ہیں کہ ہر لڑکیوں سے کہ تمہاری جو ہے یہ جو تم نے جو قدم اٹھایا ہے، جو سمندر کے کنارے جا کر جو ہے جو ویڈیو بنا کر تم نے جو ہے اپنے وائرل کیا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، میرا ایک اندازہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کا جو ہے لو میرج کا معاملہ ہوتا ہے، پیار و محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اکثریت دیکھیے جو بھی لڑکا لڑکی محبت کے چکر میں جو پڑے ہوئے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ قائم زیادہ دن تک تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہم جہاں تک بھی ہم دیکھے ہوئے ہیں آج ہر نوجوان لڑکا پیار و محبت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لڑکی بھی جو ہے پیار و محبت کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کیا جائے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہے پیار و محبت کے چکر میں نہ پڑیے، جو ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیا ہو سکتا ہے، یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان یہ سمجھ لگے کہ میری ماں باپ سب کچھ میرے لیے ہے، تو وہ خواتین جو ہے ایسا کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتی، کسی نوجوان کے چکر میں آ کر یا شادی کا پیغام دینا یا لڑکے کا جو ہے محبت کا پیغام دینا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت بسائیے، جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے محبوب نہیں ہو سکتی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اس نے جو کہا ہے کہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے، بلکہ اس نے جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو چاند اور سورج سے بھی زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ آخری سوال یہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ عائشہ نے جو آتم ہتیا کی اس کے اندر کہاں تک اس کے ماں باپ یا اس کے شوہر اس کی آتم ہتیا کے پیچھے تھے؟ ہم جہاں تک ان کا ویڈیو سنے ہوئے ہیں یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا ایسا غلط قدم مت اٹھائیے، یہ غلط کام ہے، ہم آتے ہیں تیرے پاس بات کریں گے، یہ سب باتیں ہم ویڈیو پر سنے ہوئے ہیں۔ اب میرے جہاں تک لگتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عائشہ جو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ہے پیار و محبت کی چکر تھی ہوگی، یہ بار بار اصرار کرنے کے بعد ماں باپ کو بتائی ہوگی، میرے جہاں تک خیال ہے، اور ماں باپ نے یہی کہا ہوگا کہ تو نے پیار و محبت کری ہے، تیرا تو دیکھ لے، ہم کو اس کو کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پیار کری ہے تو خود دیکھے، یہ بات ہم کو اس کا کوئی مطلب نہیں، شاید ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ عائشہ جو ہے بار بار بولنے کے باوجود بھی یہ سوچوں گی کہ میں کب تک اپنے ماں باپ کو جو ہے تکلیف دوں، چلو کیوں نہ ہوتا ہو میں خود جو ہے اس کا راستہ خود نکالوں گی، شاید ایسے جہاں تک میرا ایسا کہ نظریہ ہوگا۔ اب وہ پتہ نہیں ان کا پیار و محبت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہر ماں باپ تو اپنی بچی کی خوشی چاہتے ہیں، ہر ماں باپ یہی کہہ رہی، آخری میں نے ویڈیو میں یہی سنا کہ بیٹا ایسا غلط قدم مت اٹھاؤ، تم وہاں مت جاؤ، اب میں آتی ہوں کل بات کریں گے۔ اس کے شاید والد تھے یا اس کا بھائی تھا، ویڈیو کے اندر آواز آ رہی تھی جینس اور لیڈیز کی، تو جہاں تک ہو سکتا ہے شاید ان کے والد صاحب ہوں گے یا ان کا بھائی ہوں گا، بار بار یہی کہتے کہ بیٹا ایسا کوئی قدم مت اٹھاؤ، اپن بیٹھ کر بات کریں گے، میں کل آتی ہوں، ایسے کچھ الفاظ تھے ان کے، اور جو ہے اس نے ماں باپ کی بات نہیں سن سکی۔ نام عائشہ تھا، اس کا نام بہت پیارا رکھا، ماں باپ نے جو ہے یہی سوچ کر نام رکھا ہوگا کہ چلو سرکار کی بیوی کا نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے بیٹی کا نام ہے حضرت عائشہ، نام کی برکت کچھ پائی جائے، اس مقصد سے جو ہے ماں باپ نے ان کا نام عائشہ رکھا، لیکن اب ان چیزوں کو نہیں فالو کر سکی، اس نے جو ہے وہ چیزوں کو عمل میں نہیں لائی، تو ان کے ماں باپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، جو لڑکی نے جو قدم اٹھایا اس نے جو ہے خود اپنی ذمہ داری، وہ خود اپنی ذمہ دار ہے اس کی۔ یہ تھے مولانا انور رضا، سولہ پور نامہ 24 سے۔ میں صادق شیخ